اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدائے متعال انشاءاللہ ہم سب کی عبادات اور اطاعت کو ماہ مبارک رمضان میں انشاءاللہ خدائے متعال اپنی بارگاہ میں بحسن وجہ ہماری عبادات اور اطاعت کو قبول فرمائے گا۔ اور آج جس موضوع کو ہم نے انتخاب کیا ہے تفسیر سورہ حجرات، اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان بہار قرآن ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہمیں قرآن کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے، قرآن کی آیات کی تفسیر کرنے کی ضرورت ہے، اور قرآن کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سورہ حجرات کا انتخاب کیا ہے کہ مختصر سی تفسیر کی جائے، مختصر سا بیان کیا جائے سورہ حجرات کو، کہ خدائے متعال سورہ حجرات میں مؤمنین سے مخاطب ہو کر، مسلمانوں سے مخاطب ہو کر، انسانوں سے مخاطب ہو کر کیا فرماتے ہیں۔ تو ہم کلی ایک تعارف کراتے ہیں سب سے پہلے سورہ حجرات کا، کہ یہ سورہ حجرات کے نام سے مشہور ہے، اور اس کا دوسرا نام مفسرین کے درمیان مشہور ہے، یا بعض مفسرین نے اسے سورہ اخلاق اور سورہ آداب بھی کہا ہے۔ اور یہ سورہ 18 آیات پر مشتمل ہے اور قرآن کریم کے 26ویں پارے کے اندر ہے۔ حجرات جمع حجرہ ہے، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمرے، حجرہ یعنی کمرہ، حجرات یعنی کمرے۔ سورہ حجرات کی 4تھی آیت کے اندر حجرات پیغمبر کا ذکر ہے، تو اس نام کو اس آیت سے اخذ کیا گیا ہے۔ اور یہ حجرے جو تھے پیغمبر اسلام کے ازواج کے لیے مسجد نبوی کے اطراف میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے، ازواج کے لیے بنائی گئی تھی۔ اور یہ سورہ جو ہے، اس سورے میں اخلاقی اور اجتماعی موضوعات کی طرح، مہم اخلاقی موضوعات کی طرح اشارہ کیا گیا ہے، اور ہم ذیل میں کچھ موضوعات کی طرح اشارہ کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس طرح سے مسلمانوں کو، کس طرح سے لوگوں کو مخاطب ہونا ہے، پیغمبر اسلام کے ساتھ بات کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، اور پیغمبر اسلام سے سبقت نہیں لینی ہے۔ جب بھی ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کریں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم میں حاضر ہو جائیں، جب پیغمبر کسی سخن کو بیان کر رہے ہوں یا کوئی بات کر رہے ہوں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو یا جو مخاطب ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سخن کے اوپر سخن نہیں کرنی ہے، بات نہیں کرنی ہے، گفتگو کے اوپر گفتگو نہیں کرنی ہے، یعنی سبقت نہیں لینی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو اس سورے کے اندر ابتدائی آیات کے اندر ان موضوعات کی طرح اشارہ کیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو اونچی نہ کریں۔ اخلاق، تربیت، خدا متعال اس سورے کے اندر مومنین کو چاہتا ہے کہ جس طرح سے فرشتے خدا کی بات کے اوپر بات نہیں رکھتے، خدا سے آگے نہیں بڑھتے، سبقت نہیں لیتے، خدا متعال اس سورے کے اندر مومنین سے، خدا متعال یہ چاہتا ہے کہ مومنین بھی فرشتوں کی طرح تربیت یافتہ ہو جائے، ان کی بھی اس طرح سے تربیت کی جائے۔ تو دوسری بات جو اس سورے کے اندر خدا متعال ہم کلی اس کا
ایک تعارف کرا رہے ہیں۔ تو دوسری چیز جو ہے اس سورہ کے اندر وہ اجتماعی چیزوں کی طرح اشارہ کیا ہے خدا متعال نے، کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر مسخرہ کرنا، لوگوں کا مذاق اڑانا۔ قرآن کریم کے اندر اسی سورہ کے اندر خصوصاً خدا متعال نے مومنین کو منع کیا ہے کہ آپ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، جیسے کہ خدا متعال فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسرے کو ان کا مسخرہ نہ اڑائے، ایک مومن ایک مسلم دوسرے مسلم کا مذاق نہ اڑائے، دوسرے کی نظروں سے نہ گرائیں۔ اس سورہ کے اندر خدا متعال اس بیماری کی طرح جو آج ہمارے معاشرے کے اندر وبا کی طرح پھیلی ہے، کرونا وائرس کی طرح پھیلی ہے، کہ دوسرے کو مسخرہ نہ کریں، مذاق نہ اڑائیں۔ اور آج اکثر معاشرے کے اندر آپ دیکھو، کل معاشرے کے اندر نہ کہا جائے تو اکثر لوگوں کے اوپر دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو یہ اس مرض میں مبتلا ہیں، تو اس مرض کے ساتھ انہیں زندگی بسر کرنی ہے، اسے بری نظر سے نہیں دیکھنا ہے۔ جس آدمی کے اوپر ہے اسے ایک بری نظر سے یا اسے معاشرے سے دور کرنا نہیں ہے، معاشرے کے ساتھ اس کو بیماری کو لے کر جینا ہے۔ آج دیکھو نا، آج اس کے لیے کوئی ویکسین یا کوئی علاج نہیں ہے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے افراد اس مرض پر مبتلا ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس مرض کے ساتھ زندگی کرنی ہے۔ انہیں ہم یہ اس مرض میں مبتلا ہے کہہ کر ہم انہیں دور نہیں کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ابتدا میں اتنا اس کے اوپر کام کیا کہ جس آدمی کے اوپر ہے اسے بالکل معاشرے سے دور کر دیا گیا، طرد کر دیا گیا۔ نہیں، آج اس طرح کی اب تبلیغ شروع ہو گئی ہے دنیا کے اندر کہ اس مرض کے ساتھ جینا ہے۔ تو اس سورہ کے اندر جو لوگ مسخرہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے مذاق اڑاتے ہیں، ان کی مذمت کی گئی ہے۔ اس چیز سے دوری اختیار کرنے کو مومنین کو، مسلمانوں کو خدا متعال حکم دیتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں موجود ہیں، ان میں سے ایک برائی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارتے ہیں، غلط ناموں سے پکارتے ہیں۔ جو نام ہمارے والدین نے ہمارے اوپر رکھا ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمارے اوپر رکھا ہے، یا وہ اسماء جو ہمارے اوپر رکھے ہیں، یا اہل بیت عصمت طہارت علیہ السلام کے ہیں، یا انبیاء کے ہیں، ان ناموں کو چھوڑ کر آج معاشرے کے اندر عجیب و غریب ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ انسان کو اکثر معاشروں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اصلی نام سے پکارتے ہی نہیں ہیں، اسے اس کے دوسرے نام سے پکارتے ہیں۔ تو اس سے دوری کرنے کے لیے، اس سے اجتناب کرنے کے لیے اس سورہ کے اندر اس چیز کا بھی تذکرہ ہے کہ ہم وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب سے نہ پکاریں ایک دوسرے کو، اس کا نام سے پکاریں، اس کو ارجش قیمت دیں اس آدمی کو، اس لیے کہ سورہ اخلاق، سورہ آداب ہے، مومن کو آداب سکھا رہا ہے، کس طرح سے آپ کو معاشرے کے اندر زندگی کرنا ہے۔ اب برے القاب سے ایک دوسرے کا مسخرہ نہ کریں، مذاق نہ اڑائیں۔ آج بیچارہ جو غریب آدمی ہے، اس کے پاس شاید پہننے کے لیے کچھ نہ ہو، اچھا خاصا لباس نہ ہو، تو دوسرا جو امیر ہے وہ مذاق اڑائے نہ۔ یہ ایک مسلم معاشرے کی علامت نہیں ہے، پہچان نہیں ہے۔ تو برے القاب سے نہ پکارنے کے لیے۔ تیسری جو بیماری، جو کورونا وائرس سے بھی خطرناک بیماریاں ہیں، یہ آج کورونا وائرس شاید ہمارے لیے ظاہراً طور پر جسم کے اوپر اٹیک کرتا ہے، ہماری جان کو ہم سے لے لیتا ہے، یا ہمارے اوپر اٹیک کرتا ہے، تو ہمیں احساس ہوتا ہوگا کہ کورونا وائرس بہت خطرناک ہے۔ لیکن میری نظر میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو سورہ حجرات کے اندر خدا متعال بیان کر رہے ہیں، یہ بیماریاں، جو یہ جراثیم یا یہ وائرس جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے، یہ اس سے 10 گنا خطرناک تر ہے۔ کسی قوم کا مسخرہ کرنا، کسی شخص کا مسخرہ کرنا، یہ ایک وائرس ہے، یا کسی کو برے نام سے پکارنا، یہ بیماریاں ہیں، روحی بیماریاں ہیں، انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ یہ شاید جسم سالم ہو،
لیکن اندر سے آدمی خوخلا ہو جاتا ہے۔ اور تیسری جو بیماری ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، جس کی طرح جو وائرس ہمارے معاشرے کے اندر ہے، جس کی طرح توجہ کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو، تمام مومنین کو، تمام مسلمین کو، وہ سوء ظن ہے، بدگمانی، ہر ایک کے بارے میں بدگمان ہو جانا۔ آج معاشرے کے اندر دیکھیں بڑی بڑی مشکلات جو ہمارے معاشرے کے اندر ہیں وہ بدگمانی کی وجہ سے ہے۔ کسی کو کسی کے اوپر اعتبار نہیں ہے، بدگمان ہے، وہاں جا رہا ہے وہ آدمی یہ بدگمانی کرتا ہے۔ کوئی بھی کام، یعنی گھر کا جو ماحول یا معاشرے کا جو ماحول کہ اصلی کلید جو ہے وہ حسن ظن ہے۔ اصلاً مومنین کا جو معاشرہ ہے وہاں پہ تمام مومنین کو حسن ظن سے کام کو آگے لینا ہے۔ اصلاً روایات کے اندر ائمہ معصومین نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ آپ ہمیشہ حسن ظن رکھیں۔ قضاء کے مسائل میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ مومنین سے کہا گیا ہے، مسلمین سے کہا گیا ہے کہ آپ حسن ظن رکھیں آپس میں۔ ایک معاشرہ، اسلامی معاشرہ اگر ہم بنانا چاہتے ہیں کہ ایک اسلامی روح کو اپنے معاشرے کے اندر پھونکنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے، حسن ظن کرنے کی ضرورت ہے مومنین کو، خصوصاً خانوادے کے اندر، گھر کے ماحول کے اندر، اجتماع کے اندر، سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر اعتبار کرنے کی ضرورت ہے، حسن ظن کرنے کی ضرورت ہے، سوء ظن سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ خدائے متعال اس خطرناک مرض کی طرح جو روح کو تکلیف دیتی ہے، انسان کو روحی موت دیتی ہے، اس کی طرح اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گمانوں سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہے۔ آج معاشرے کے اندر ایک آدمی فلانا کام کے لیے جا رہا ہے، پیچھے سے وہ چار بات کر رہے ہیں، بھائی فلانا کیا ہے، بدگمانی کرتے ہیں، جبکہ اصلا وہ آدمی بعد میں دیکھا جاتا ہے کسی اور کام کے لیے گیا تھا۔ یا معاشرے کے اندر ایک لڑکا لڑکی جا رہے ہیں، دوسرا بدگمانی کرنا شروع کرتا ہے۔ نہیں، بدگمانی اصلا اسلام کے اندر خود قرآن نے، ابھی جس طرح میں نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی، بعد الدین، بعض گمان کیا ہے، اثم، بعض گمان گناہ ہے۔ تو ایک معاشرے کی بنیاد کو اگر ہم استوار کرنا چاہتے ہیں اسلامی معاشرے کی، تو اس میں سوء ظن ختم ہونا چاہیے، ظن ختم، حسن ظن کی ضرورت ہے۔ اور دوسری ایک بیماری جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے، جس کی طرح اس سورے کے اندر خدائے متعال اشارہ فرما رہے ہیں، تجسس، جستجو، جاسوسی جسے کہا جاتا ہے، جستجو کرنا، کسی کے پیچھے جانا، وہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ مل رہا ہے۔ خدا نخواستہ کبھی کبھار آج کے معاشرے میں بالکل یہ تجسس جو چیزیں ہو گئی ہے، بالکل عجیب سی ہے۔ آج معاشرے کے اندر یہ بیماری بالکل جان لیوا بیماری ہے، کورونا وائرس سے بھی خطرناک بیماری ہے۔ اس لیے کہ آج آدمی کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اسے احساس خطر ہوتا ہے، اس لیے کہ سامنے والے کے اوپر وہ اس طرح سے معاشرے کے اندر اس طرح سے کا ماحول فراہم کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے کہ آدمی اعتبار نہیں کرتا ایک دوسرے کا۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس مت کرو۔ مومنین کا ایک معاشرہ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں، ایک اسلامی معاشرہ، اسلامی سماج اگر ہم بنانا چاہتے ہیں تو اس معاشرے کے اندر تجسس نہیں ہونا چاہیے۔ آج آدمی اتنا ڈرتا ہے کہ ایک موبائل خراب ہو گئی بنانے کے لیے دینا چاہتا ہے تو آدمی گھبراتا ہے کہ سامنے والا تجسس نہ کرے موبائل کے اندر۔ یہ شخصی چیزیں اس آدمی کی، خود کیا شخصی ہے، ذاتی چیزیں ہیں۔ آدمی نہیں چاہتا ہے کہ دوسرا دیکھے اس کے اندر کیا ہے، اس لیے پیٹرن وغیرہ لگا کر ہوتا ہے، یا لیفتاف وغیرہ جو ہے وہ آدمی نہیں چاہتا ہے کہ کوئی اور دیکھے۔ آج آدمی ڈرتا ہے کہ کسی کو بنانے دے، وہ بعد میں جا کر اس کے میموری کے اندر جو کچھ پڑا ہوا اسے نکال کر سوشل میڈیا کے اندر یا فیس بک یا یوٹیوب کے اندر چڑھا دیتا ہے۔ یہ چیزیں خطرناک ہے۔
تجسس جاسوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. مومنین کے معاشرے کے اندر آپ کو حسن ظن رکھنا ہے ایک دوسرے کے اوپر. تجسس جاسوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بہت خطرناک بیماری ہے، اور خصوصاً آج کل سوشل میڈیا کے زمانے میں، آج کل اس پیش رفتہ زمانے میں یہ سب چیزیں بہت خطرناک ہے. تو خدائے متعال اس سورہ کے اندر اس بیماری سے مسلمانوں کو روکتا ہے. فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس مت کرو، بدگمانی، جستجو، جاسوسی، کسی کی جاسوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فلانے گھر کے اندر کیا کر رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے. اور جس بیماری کی طرح اور ایک بیماری جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے وہ بھی بہت خطرناک اور روحی مرض میں ہے. اکثر انسان اس مرض میں مبتلا ہے لیکن انہیں احساس نہیں ہو رہا. وہ غیبت ہے، تہمت ہے. غیبت کرنا آپس میں، آرام سے آدمی آج غیبت کرتا ہے، اسے احساس بھی نہیں غیبت کر رہا ہے، جبکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایک آدمی چوری کرتا ہے تو اسے چور کر کے معاشرے میں اس کو بالکل ذلیل کیا جاتا ہے. بالکل ذلیل کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ گناہ ہے، اس لیے کہ جرم ہے. فطرت انسان میں یہ چیزیں موجود نہیں ہے. فطرتی تقاضوں کے خلاف ہے چوری کرنا. غیبت بھی اسی طرح ہے. غیبت آج ہمارے معاشرے کے اندر گناہ سمجھا نہیں جاتا ہے. عام طور پر ہمارے دن کی گفتگو میں غیبتیں ہزار ہوتی ہیں، آدمی کو احساس بھی نہیں ہے. ماں باپ کی غیبت، بہن بھائی کی غیبت. کچھ لوگ تو بالکل عجیب و غریب معاشرے کے اندر اگر ایک بات کرتا ہے تو دوسری بات میں اس کی غیبت ہے. یہ خطرناک بیماریاں آج غیبت کو ہمارے معاشرے کے اندر روزانہ ہماری گفتگو میں اس طرح سے ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ گناہ محسوب نہیں ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر گناہ محسوب ہوتی ہے جو مکروہ وغیرہ ہوں، لیکن بڑے بڑے جنہیں کہا جاتا ہے گناہان کبیرہ، انہیں آدمی آرام کے ساتھ بازار میں بیان کر سکتا ہے، کوئی کسی کے اوپر احساس نہیں ہوتا. تو سورہ حجرات کے اندر ان تمام چیزوں کی طرح، ان تمام مرض کی طرح، بیماریوں کی طرح اشارہ کیا جائے گا انشاءاللہ. دوسری جو چیز سورہ حجرات کے اندر خدائے متعال نے بیان کیا ہے وہ روابط اجتماعی کے اوپر ہے کہ آپ کے معاشرے کے اندر آپ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ برقرار کریں گے، کس طرح سے زندگی بسر کریں گے. قرآن کریم کے اندر خصوصاً اس سورہ کے اندر جس اجتماعی رابطے کی طرح اشارہ کیا ہے کہ وہ رابطے برادری ہے، اخوت ہے. کتنا اچھا معاشرہ ہوگا جس معاشرے کے اندر سامنے والے کو آدمی سب سے پہلے وہاں پر مسخرہ نہ ہو، کسی کو برے القاب سے نہ پکارا جائے، سوء ظن نہ ہو، حسن ظن ہو، تجسس جاسوسی نہ ہو، غیبت نہ ہو، تہمت نہ ہو. اور اس کے علاوہ سب آپس میں ایک دوسرے کو بھائی کہیں، برادرانہ گئے کہ ہمارے روابط اجتماعی جو ہوں وہ برادری پر استوار ہوں، اخوت پر استوار ہوں. جیسے کہ خدا کریم کے اندر خدا متعال فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں ایک دوسرے کے برادر ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اگر یہ معاشرے کے اندر ہم ان فرامین قرآن کے اوپر عمل کریں جن کو سورہ حجرات کے اندر خدا متعال نے بیان کیا تو ایک بہترین معاشرہ بن جائے گا، دوسروں کے لیے مثال بن جائے گا. اور تیسری جو چیز کی طرح اس سورہ کے اندر اس اجتماعی روابط کے بارے میں جو بیان کیا ہے وہ اصلاح ذات بین ہے. ہم ایک دوسرے کے بیچ میں اصلاح کریں، عداوت، بغض، کینہ ختم ہو جائے. ایک معاشرہ کتنا اچھا معاشرہ ہوگا یہ معاشرہ جس کے اندر عداوت نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، نفرت نہ ہو. کتنا اچھا معاشرہ، اصلاح ذات بین، جس کی طرح خدا متعال اس سورہ کے اندر فرماتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اصلاح کرو ایک دوسرے کے، صلح کے ساتھ ہم زندگی بسر کریں، محبت کے ساتھ زندگی بسر. کسی کو برتری نہ ہو اس معاشرے کے اندر، انشاءاللہ میں بیان کرتا ہوں. اور کسی کو برتری نہ ہو، جبکہ ہونی بھی نہیں چاہیے کسی کو برتری.
آج سب انسان ہیں. قرآن کریم خدا متعالی سورہ کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، انسانوں سے مخاطب ہیں، مومنین سے نہیں. انا خلقناکم من ذکر او انثی، ہم نے تمہیں ایک ذکر اور ایک انسان سے، ایک عورت اور مرد سے خلق کیا ہے. وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے تمہیں شعبوں اور قبائل اور شعبوں میں آ کر تقسیم کیا ہے. لتعارفوا، کوئی قیمت نہیں ہے. ایک اسلامی معاشرے کے اندر اگر اسلامی اگر معاشرہ ہو تو وہاں زن و مرد کے اندر، غریب فقیر کے اندر، دیکھو آپ حج کے اندر دیکھتے ہیں یا نماز کے اندر دیکھتے ہیں، نماز جماعت کے اندر، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں اور علوی معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ان فرامین کے اوپر عمل کیا جاتا تھا کہ کسی کو اوپر برتری نہیں ہے. لتعارفوا، برتری کس کو ہے قرآن کی نظر میں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے پاس تقوی ہو. معیار ارزش انسان معاشرے کے اندر کس بنیاد پر ہے؟ آپ کے تقوی کے، ایمان کے اوپر. تو روابط، اصلاح ذات بین، آپس میں مومنین کے دربار اصلاح کرنے کی، گفتگو کرنے کی. اگر کہیں عداوت ہو، کہیں بغض ہو ہمارے معاشرے کے اندر، خصوصاً آج ہمارے معاشرے کے اندر اخوت اور برادری کی ضرورت ہے. لوگوں کو بسیج ہونے کی ضرورت ہے، اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر کتنی ضرورت ہے اتحاد کی، کتنا اختلاف ہو رہا ہے، مختلف جگہوں میں ہمارا اختلاف ہو رہا ہے، اساسی اور مسائل کے اندر ہمارا اختلاف ہو رہا ہے. اب اگر پچھلے سال ہم اگر دیکھیں تو شروع سے جو اختلافات ہم نے شروع کیے، اتحاد کے بعد ایک اختلاف زبردست طریقے سے اختلاف ہوا جس کا آج ہمیں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. تو ان چیزوں کی طرح، اور جب اگر اتحاد کیا، اس سورہ کے اندر جو اشارہ کیا ہے، اگر مومنین کے درمیان اصلاح کرنے کے بعد، اتحاد کرنے کے بعد، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر دو مسلمان گروہ آپس میں لڑتے ہوں، اگر دو معاشروں کے اندر، دو لوگوں کے اندر یا دو قبیلوں کے اندر یا دو لوگوں کے اندر اگر اختلاف ہو، اگر ہم نے اصلاح کیا، اصلاح کرنے کے بعد اگر کسی ایک نے بغاوت کی، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک نے ایک کے اوپر بغاوت کی، اس قوانین کے اوپر جو ہم نے صلح نامے کے اوپر جو فرامین رکھے تھے، جو مواد بیان کیے تھے، ان کے اوپر عمل نہ کیا، تو مومن کی یہ ذمہ داری ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اس کے ساتھ جس نے بغاوت کی ہے اس کے خلاف احتجاج کرے یہاں تک کہ وہ امر الہی کی طرح، یا جو قانون ہم نے بنایا تھا، جو صلح نامہ ہم نے تیار کیا تو اس کی طرح ہے. تو باغی کے خلاف قیام کرنے، اس سورہ کی جس سورہ کے اندر جن چیزوں کی طرف خدا متعالی اشارہ فرماتے ہیں کہ وہ بغاوت کرنے والے کے خلاف احتجاج کرنا، اور لوگوں کے اندر اصلاح کرنے کی ذمہ داری اس سورہ کے اندر خدا متعالی فرماتے ہیں کہ آپ اصلاح کرو. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، وہ بھی اصلاح کس بنیاد پر؟ عدالت کے بنیاد پر. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، بالعدل وَأَقْسِطُوا، عدل اور قسط کے معیار پر معاشرے کے اندر اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اور شایع پراکنی، لوگوں کے اوپر انتشار پھیلانا، خبروں کو پھیلانا، تحقیق کے بغیر خبروں کو پھیلانا، اس سے اجتناب کرنے کو کہا گیا ہے. اور ایک جو چیز اس سورہ کے اندر خدا متعال بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ عام طور پر آج معاشرے کے اندر جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ کسی بھی بات پر، سوشل میڈیا کے اندر ہو یا کسی بھی معاشرے کے اندر، ایک آدمی نے کوئی بھی بات کہی ہو اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، جبکہ قرآنی تعلیمات کے اندر ہے کہ اگر مہم خبر ہو تو ایک آدمی کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، اسے ترک کیے جائے. فلانے نے کوئی سوشل میڈیا کے اندر یا واٹس ایپ کے اندر یا ٹیلی گرام کے اندر یا فیس بک کے اندر کوئی بھی خبر چڑھا دی تو اس پہ بھروسہ کرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ایک خبر کے اوپر اعتماد کرنا ایک معاشرے کو ڈبا سکتی ہے. جیسے کہ ہم تاریخ کے اندر دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی خبروں پر اعتبار کیا
بڑے بڑے بادشاہوں نے، سلاطین نے، تو انہیں جنگیں لڑنی پڑی، بڑی بڑی جنگیں لڑنی پڑی۔ تو اس سورہ کے اندر خدا متعال مومنین سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے تو کسی بھی آدمی کے اوپر اعتبار نہ کریں، اعتبار کریں اگر کریں تو تحقیق کریں جا کر، اور آج تحقیق کرنے کا تو تحقیق کرنے کے لیے انسان کے پاس وسائل فراہم ہیں۔ تو کلن طور پر اس سورہ کے اندر خدا متعال مومنین کے معاشرے کو کس طرح سے ایک سماج کو بنایا جائے گا، اسلامی سماج جسے کہا جا سکتا ہے، بنانے کے قوانین کو بیان کرتا ہے۔ اجتماع کے اندر ایک مسلمان کو کیسے زندگی کرنا ہے، ایک اسلامی معاشرہ کیسے بن سکتا ہے۔ اسلامی معاشرہ اس وقت بن سکتا ہے جب ہم ایک ایک آدمی جو اس معاشرے کے اندر زندگی کرتے ہیں وہ اپنے ذمہ داریوں کے اوپر عمل کریں، وہیں جس کو اس سورہ کے اندر بیان کیا۔ اور سورہ اخلاق اس سورہ کو ہم نے کہا سورہ آداب اس سورہ کو اس لیے کہ خدا متعال نے بھی اس سورہ کے اندر آداب اور اخلاق کو خدا متعال نے بھی لحاظ کیا ہے کہ جب بھی مخاطب 5 مرتبہ اس سورہ کے اندر یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو کا ذکر کیا ہے، تو یہ خدا متعال بھی احترام کے ساتھ مومنین سے مخاطب ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہم اس سورہ کے آیات کے اندر گفتگو کریں گے، اس سورہ کی آیات کا ترجمہ کریں گے، اس کے بعد مختصر طور پر تفسیر کرنے کی کوشش کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صدق اللہ العلی العظیم۔